بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یزل یفکر فی مفارقت بغداد۔ ساتھیوں یہ لم یزل جو ہے اصل میں تھا ما زال، اسی سے جب مضارع میں کنورٹ ہوا تو ہو گیا لم یزل، افعال ناقصہ میں سے ہے۔ ولم یزل یفکر، وہ برابر غور و فکر کرتا رہا، فی مفارقت بغداد، بغداد کو چھوڑنے اور بغداد سے جدا ہونے کے متعلق۔ فارق یفارق، مفارقتاً کے معنی چھوڑنا، جدا ہونا۔ وترک التدریس قریبا من 6 اشہر، ترک یترک، ترکن کے معنی چھوڑنا، اور اشہر جو یہاں پر تمیز لائے ہیں ستتن کی، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ثلاثتن سے لے کر تسعن کی جو تمیز آئے گی، یعنی 3 سے لے کر 9 تک کی جو تمیز آئے گی وہ جمع اور مجرور، اسی وجہ سے اشہر جمع اور مجرور لائے۔ اور انہوں نے یعنی امام غزالی نے تقریباً 6 ماہ سے تدریس کے فرائض کو چھوڑ دیا تھا۔ حتی غالب ذالک علیہ، یہاں تک کہ یہ سب چیز ان پر غالب آ گئی۔ علیہ میں ہا جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی امام غزالی کی طرف، اور ذالک سے مراد شہر کو دار مفارقت دینا، اور اسی طرح سے تدریس کو چھوڑ دینا، اور غور و فکر کرنا، دل کا اداس ہو جانا، دل کا اڑ جانا، یہ سب چیزیں ان پر غالب آ گئی۔ وَاعْتَقَلَ لِسَانُهُ عَنِ التَّدْرِيسِ، اور ان کی زبان تو درس دینے سے رک گئی، پڑھانے سے رک گئی۔ اعتقال یعتقل، اعتقالاً کے معنی بند ہونا، رک جانا، اور ان کا فاعل جو ہے وہ لسان ہے۔ وَأَوْرَثَ ذَلِكَ حُزْنًا فِي الْقَلْبِ، اورث یورث، ایراسن کے معنی سبب بننا، اور حزنًا یہاں پر مفعول لہو ہے، اور یہ سب چیزیں تو دل میں غم و رنج اور تکلیف کا سبب بنی۔ بطل معه قوت الہضم، دیکھیے لفظی ترجمہ ہوگا اس کے ساتھ ہاضمے کی قوت خراب ہوگی، مطلب جس سے ان کا قوت ہاضمہ خراب ہو گیا۔ وتعدى الى ضعف القوى، قوت جمع قوت میں طاقت، اور ضعف میں کمزوری، اور تعدى يتعدى تعديا بمعنی اورث، سبب بننے کے معنی میں ہے۔ اور یہ سب چیزیں تو ان کی صحت کی کمزوری کا سبب بنی۔ حتی یئس منہ الاطباء، طبیب جمع اطباء کی معنی ڈاکٹر، یہاں تک کہ ڈاکٹر ان کے علاج و معالجہ سے مایوس ہو گئے۔ منہ میں حاضر امام غزالی کی طرف۔ وَأَشَارُوا عَلَيْهِ بِالتَّرْوِيحِ، اشارہ جب الا صلہ کے ساتھ آئے تو اشارہ کرنا، لیکن جب اعلی صلہ کے ساتھ آئے تو مشورہ دینے کے معنی میں۔ اور روح یروح ترویحا کے معنی آرام پہنچانا، آرام کرنا، مصدر استعمال ہوا ہے۔ اور ڈاکٹروں نے امام غزالی کو، اصل عبارت ہے وَأَشَارَ الْأَطِبَّاءُ عَلَى الْغَزَالِ بِالتَّرْوِيحِ، ڈاکٹروں نے امام غزالی کو آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ وَخَفَّ عَلَيْهِ الْإِعْرَاضُ عَنِ الْجَاهِ وَالْمَالِ، خوف یخف، خفن کے معنی ہلکا ہونا، اور اعراض کے معنی روگردانی کرنا، اعراض کرنا، اور جاہ و منصب اور مال و دولت سے روگردانی کرنا ہلکا ہو گیا۔ جاہن کے معنی مال و دولت نہیں بلکہ منصب، عہدہ، اور مال کے معنی مال و دولت، ثروت۔ اور امام غزالی کے لیے تو جاہ و منصب اور مال و دولت سے اعراض کرنا آسان ہو گیا۔ ففارق بغداد، تو پھر
دیر کس بات کی تھی؟ امام غزالی نے بغداد کو خیر آباد کہہ دیا، بغداد کو چھوڑ دیا۔ وفرق ما كان معه من المال، فرق یفرق تفریقاً کے معنی تقسیم کرنا، لفظی ترجمہ ہوگا، اور انہوں نے تقسیم کر دیا ما کان معه جو کہ ان کے ساتھ تھا، من المال مال میں سے، یعنی جو بھی مال و دولت ان کے پاس تھی وہ ان کو تقسیم کر دیے۔ ولم يدخر الا قدر الکفاف وحج البیت الحرام، اور ادخر یدخر ادخارن کے معنی ذخیرہ کرنا، جمع کرنا، اور انہوں نے جمع نہیں کیا مگر بقدر ضرورت کی چیزیں یا خوراک اور بیت الحرام کے حج کے لوازمات۔ یہ ترجمہ لفظی، اور اب اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے، اور انہوں نے بقدر ضرورت کی چیزیں اور بیت الحرام کے حج کے اخراجات ہی اپنے پاس رکھے۔ ثم دخل الشام، پھر وہ شام میں داخل ہوئے۔ وَأَقَامَ بِهِ قَرِيبًا مِّن سَنَتَيْنِ، اقام جب بعض علاقے سے رہے تو قائم رہنا، انجام دینا، قیام کرنا، اور وہ وہاں تقریباً 2 سال قیام کیے، 2 سال ٹھہرے۔ اور جب وہ 2 سال وہاں ٹھہرے تو ان کے پاس کام کیا تھا؟ آگے ان کی تشریح ہے، لا شغل له الا العزلة والخلوة والریاضة والمجاہدة، ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا سوائے گوشہ نشینی کے۔ دیکھیے عزل یعزل، عزلن کے معنی کسی کام سے الگ کرنا، اسی سے مصدر العزلۃ گوشہ نشینی، کنارہ کشی، اور راض یروز روزن کے معنی و ریاضتن کے معنی قابو میں کرنا، چلنے کی عادت ڈالنا، اسی سے الریاضت اس کے معنی آتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں عبادات کی پابندی اور نفسانی خواہشات سے گریز، یعنی تربیت نفس، اسے سے ہم بولتے ہیں بعض اوقات الریاضت البدنیہ، یعنی جسمانی ورزش، اور مجاہدے کے معنی کوشش کرنا، محنت کرنا۔ ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا سوائے گوشہ نشینی اور خلوت پسندی اور تربیت نفس اور مجاہدہ اور مشقت کے، یعنی سوائے اپنے نفس کو اپنے تابع کرنے کے۔ دیکھیں خلا یخلو خلون و خلوتن، و خلان کے معنی تنہا ہونا، تخلیہ میں جانا، خلوت میں ہونا۔ اب اس کا اور ریاضت و عبادت اور مجاہدے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ اشتغالا بتزکیۃ النفس و تہذیب الاخلاق و تصفیۃ القلب۔ اب یہاں پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو اشتغالاً ہے نا، یہ حال بن رہا ہے، اس حال میں کہ وہ مشغول تھے نفس کو پاک صاف کرنے میں اور اخلاق کو مہذب بنانے میں اور دل کی صفائی میں، لذکر اللہ تعالی، اللہ تعالی کے ذکر کے لیے۔ صفا یصفی تصفیتاً کے معنی تہذب یہذب تہذیباً کے معنی مہذب بنانا، اور زکا یزکی تصفیتاً کے معنی، اور اس حال میں کہ وہ نفس کی تزکیہ اور اخلاق کو سنوارنے اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے لیے دل کی صفائی کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا۔ ثم توجہ الی بیت المقدس، پھر وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کو مقدس بھی پڑھتے ہیں اور مقدس بھی پڑھتے ہیں، دونوں طرف پڑھتے ہیں۔ فجاور بہ، جاور یجاور مجاورتن کے معنی پڑوس میں رہنا، بہی میں ہا ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی بیت المقدس کی طرف ضمیر، پھر وہ اس کے پڑوس میں رہنے لگے، یا یہ کہ وہ اس کے پڑوس میں
زندگی گزارنے لگے۔ بھی میں ہاں ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ مدتاً ایک مدت تک، یعنی ایک مدت تک وہ اس کے پڑوس میں رہے۔ ثم عاد الى دمشق، پھر وہ وہاں سے دمشق لوٹے۔ واعتکف بالمنارة الغربية من الجامع، الجامع سے مراد جامع مسجد، اور منارۃ جمع منارات کی معنی منارہ، اور الغربیۃ کی معنی مغربی حصہ۔ المنارۃ الغربیہ کے معنی مغربی منارے میں، اور الجامع کے معنی جامع۔ اور امام غزالی جامع مسجد کے مغربی منارے میں ٹھہرے، یا یہ کہ ان کو اپنا جائے پناہ بنا لیا۔ وصنف التصانیف المشہورۃ، صنف یصنف تصنیفاً کے معنی نئی کتاب ایجاد کرنا، بذات خود کتاب لکھنا، تحریر کرنا، اور تالیف کے معنی چند مضامین کو چن کر کے ایک کتاب کی شکل میں مرتب کرنا، یعنی چند مضامین چن کر ترتیب دینے کے عمل کو تالیف بولتے ہیں۔ التصانیف المشہورۃ کے معنی کچھ ایسی تصانیف انہوں نے انجام دی، لم یسبق الیہا، جن کی مثال ان سے پہلے نہیں ملتی ہے۔ وصنف التصانیف المشہورۃ لم یسبق الیہا مثل احیاء علوم الدین، اور امام غزالی نے چند ایسے مشہور تصانیف کی جن کی مثال ان سے پہلے نہیں ملتی ہے، جیسے احیاء علوم الدین،